بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے طاقتور حصار انسان کے آس پاس اللہ کے ذکر کا دائرہ ہے جو ہر برائی کو توڑ دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عقل سے نہیں بلکہ عشق سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی صرف اسی کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو حقیر مت سمجھنا کیونکہ جو اللہ جانتا ہے تم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، اور اللہ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف عارضی ہے مگر صبر کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے جتنا تم تصور کر سکتے ہو۔ بس اپنے گناہوں سے مایوس مت ہونا۔ جب تم دنیا والوں سے امیدیں توڑ دو گے تب تمہیں اللہ کی قدرت کے معجزے نظر آئیں گے۔ جو اپنے دل کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے اس کا دل کبھی ویران نہیں ہوتا۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے اللہ تمہاری زندگی کو آسانیوں سے بھر دے گا۔ دنیا کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو قبرستان جا کر دیکھو، وہاں امیر اور غریب برابر لیٹے ہیں۔ مشکل وقت میں جو شخص تمہیں سنبھالے وہی تمہاری زندگی میں سب سے قیمتی شخص ہے۔ اپنے دل کو مضبوط رکھو کیونکہ کمزور دل رکھنے والے دنیا کی چالاکیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محبت ہمیشہ دل سے کرو لیکن عقل کے ساتھ کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے مگر تم اندھے نہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ امتحان لینے نہیں سبق دینے آتے ہیں۔ جو لوگ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا ذکر اچھے الفاظ میں کریں وہی تمہارے اپنے ہیں۔ کسی کو معاف کر دینا اپنے دل کو آزاد کر لینے کے برابر ہے۔ سچی محبت وہی ہوتی ہے جو خاموشی سے تمہاری زندگی میں رنگ بھرتی ہے۔ الفاظ کے زخم سب سے گہرے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دل میں لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے دل میں زندہ رہتے ہیں چاہے وہ ہماری زندگی میں نہ بھی ہوں۔ جو اپنے نصیب پر راضی ہوتا ہے وہ دنیا میں زیادہ خوش رہتا ہے۔ دعا وہ چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، بس سچے دل سے مانگو۔ عزت ہمیشہ اخلاق سے کمائی جاتی ہے، دولت سے نہیں۔ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت سکون ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی کے لیے اچھے ہو تو وہ اس کا نصیب ہے، تمہاری کمزوری نہیں۔ اللہ کبھی کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، بس ہم ہی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی تکلیف دے تو بدلہ نہ لو بلکہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ رزق تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے آتا ہے، بس نیت صاف رکھو۔ زندگی میں کسی کو اتنی اہمیت مت دو کہ تمہیں اس کے بغیر جینے کا ہنر بھول جائے۔ سچی محبت وہ نہیں جو مکمل کر دے بلکہ وہ ہے جو تمہیں اپنی ذات میں مکمل ہونے کا احساس دے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ لو ورنہ تمہاری اپنی خوشی بھی ادھوری رہ جائے گی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا مگر سچا انسان ہمیشہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے جانے پر رونا مت بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہاری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ دھوکہ دینے والے کو معاف کرنا آسان ہے مگر دوبارہ اعتبار کرنا خود سے بے وفائی کے برابر ہے۔ سب کچھ مل سکتا ہے مگر وہ لوگ نہیں جو سچے دل سے تمہیں چاہتے تھے اور تم نے کھو دیے۔ جو نصیب میں لکھا ہو وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، بس صبر اور یقین رکھو۔ کبھی کبھار خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب لوگ تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیں۔ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی سبق چھپا ہوتا ہے، بس دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے۔ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ دور ہو کر بھی دور نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اتنا درد چھپا لیتے ہیں کہ دوسروں کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ لوگ تمہیں اس وقت یاد کریں گے جب انہیں تم سے فائدہ ہوگا، باقی وقت میں وہ صرف مصروف رہیں گے۔ معاف کرنا بڑا ظرف ہے مگر دوبارہ وہی غلطی سہنا بے وقوفی ہے۔ جب تم خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تبھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بعض رشتے الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے، بس دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ جو شخص تمہاری خاموشی کو سمجھ لے وہی تمہارا ساتھی ہے۔ کبھی بھی اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں مت دو ورنہ تم ہمیشہ دکھی رہو گے۔ کچھ چیزیں نصیب سے ملتی ہیں، کوششیں نہیں۔
جو چیز تمہیں اندر سے توڑ دے اسے چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں وہی لوگ تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں جن پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو۔ کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں چاہے وہ ہماری زندگی میں نہ بھی ہو۔ وہ جو تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ ان کی قدر کرو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آپ کا ذہنی سکون برباد کر دینے والی 7 بری عادات جنہیں آپ کو آج ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 1، ماضی کو دہرانا۔ ماضی کی غلطیوں اور تکلیفوں میں خود کو گم کرنا آپ کے ذہنی سکون کو چھین سکتا ہے۔ انہیں چھوڑ کر حال میں جینا شروع کریں۔ نمبر 2، دوسروں کی پرواہ کرنا۔ جب آپ دوسروں کی رائے اور توقعات کے پیچھے دوڑتے ہیں تو آپ اپنے سکون اور خوشی کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے اپنے فیصلے خود کریں۔ نمبر 3، منفی سوچنا۔ منفی سوچ اور خود کو منفی حالات میں رکھنے سے آپ کا ذہنی سکون متاثر ہو سکتا ہے۔ مثبت سوچ کو اپنائیں اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، پریشانیوں کا زیادہ سوچنا۔ پریشانی میں زیادہ سوچنا آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرتا ہے، اسے چھوڑ کر حل پر توجہ دیں۔ نمبر 5، مقابلہ کرنا۔ دوسروں سے مسلسل مقابلہ کرنا آپ کے سکون کو ختم کر سکتا ہے، اپنی ترقی کو اہمیت دیں۔ نمبر 6، ملاقاتوں سے بچنا۔ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، دوستوں اور خاندان سے دوری ذہنی سکون کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صحت مند تعلقات کو اہمیت دیں۔ نمبر 7، غصہ اور انتقام۔ غصے اور انتقام کی سوچ ذہنی سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ سکون حاصل کر سکیں۔ یہ 3 چیزیں تمہیں زندگی کے کسی بھی مقام پر عزت اور قدر دلوا سکتی ہے۔ نمبر 1، خود اعتمادی۔ جب تم اپنے آپ پر یقین رکھتے ہو اور اپنے فیصلوں میں ثابت قدم رہتے ہو تو لوگ تمہیں عزت دیتے ہیں اور تمہاری قدر کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایمانداری اور سچائی۔ سچائی پر قائم رہنا اور ہر حال میں ایمانداری کا دامن تھامنا تمہیں نہ صرف لوگوں کی نظر میں معتبر بناتا ہے بلکہ تمہیں حقیقی عزت اور قدر بھی ملتی ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی مدد کرنا۔ جب تم دوسروں کی مدد کرتے ہو اور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہاری قدر اور عزت بڑھتی ہے، کیونکہ لوگ تمہیں نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ تمہیں اپنا قابل اعتماد ساتھی مانتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ دل وہ چیز ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جو شخص تمہیں نظر انداز کرے اسے بار بار یاد دلانا اپنی عزت کا جنازہ نکالنے کے برابر ہے۔ تمہاری خاموشی تمہاری طاقت بھی ہو سکتی ہے اور تمہاری کمزوری بھی، بس یہ حالات پر منحصر ہے۔ کبھی کبھی کھونا ضروری ہوتا ہے تاکہ تمہیں پانے کی قدر ہو سکے۔ سچے لوگ ہمیشہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں کیونکہ زندگی ان کا امتحان لیتی ہے۔ وقت وہ انمول خزانہ ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ واپس لایا جا سکتا ہے۔ جو لمحہ ایک بار گزر جائے وہ صرف یادوں میں رہ جاتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان حقیقت کو جیسا ہے ویسا ہی قبول کر لے، کیونکہ حقیقت سے بھاگنے والا کبھی سکون نہیں پاتا اور اسے تسلیم کرنے والا ہمیشہ بہتر زندگی کی طرف بڑھتا ہے۔ عزت وہ دولت ہے جو دولت سے نہیں بلکہ کردار اور سلیقے سے کمائی جاتی ہے۔ جو خود عزت دیتا ہے وہ ہمیشہ عزت دار رہتا ہے۔ مانگ کر ملنے والی عزت کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ اگر لوگ تمہیں بار بار آزماتے ہیں تو گھبراؤ نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم قیمتی ہو۔ دنیا ہمیشہ اسی کو پرکھتی ہے جس میں کوئی قیمت چھپی ہو۔ خواب ہمیشہ وہی دیکھو جو تمہیں نیند سے زیادہ عزیز ہوں، کیونکہ خواب صرف آنکھوں سے نہیں دل کے یقین سے پورے ہوتے ہیں۔ جو اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اگر سب کچھ کھو کر بھی تمہارے اندر حوصلہ باقی ہے تو یقین کرو تم نے کچھ بھی نہیں کھویا، کیونکہ حوصلہ ہی وہ قوت ہے جو شکست کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ وقت اور الفاظ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں، یہ ایک بار نکل جائیں تو واپس نہیں آتے۔ اسی لیے ہمیشہ وقت کی قدر کرو اور الفاظ سوچ کر ادا کرو۔ زندگی کی اصل خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب تم دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہو،
کیونکہ جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اندر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہی لمحات انسان کی زندگی کی خوبصورت ترین یادیں بن جاتے ہیں۔ کچھ جدائیاں وقتی نہیں ہوتی، وہ انسان کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک درد چھوڑ جاتی ہے۔ وقت ان زخموں کو بھر نہیں پاتا، بس انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے۔ صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہمیشہ بہترین انعام دیتا ہے۔ اپنے خوابوں کے پیچھے ایسے بھاگو کہ ناکامی خود تمہارے راستے سے ہٹ جائے۔ محنت کرنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، اللہ اسے وہ ضرور دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے خوابوں کا مذاق اڑانے والوں پر دھیان مت دو، کیونکہ کل یہی لوگ تمہاری کامیابی کی مثالیں دوسروں کو دیں گے۔ وقت سب کو پہچاننا سکھا دیتا ہے۔ سکون باہر کی دنیا میں نہیں، اپنے اندر تلاش کرو۔ جو اپنے دل کو پاک رکھتا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز بے سکون نہیں کر سکتی۔ جو شخص تمہارے آنسوؤں کو محسوس نہ کر سکے اس کے سامنے مسکرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت اور احساس صرف ان کے لائق ہوتے ہیں جو دل سے سمجھنے والے ہوں۔ زندگی میں سب کچھ دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، مال اور رشتہ اور مقام، مگر وہ لمحے نہیں لوٹتے جو ایک بار گزر جائیں۔ اسی لیے ہر لمحہ اور ہر تعلق اور ہر موقع کو قدر سے جیو۔ 5 نفسیاتی ہتھیار جن سے کوئی بھی دوبارہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ کبھی کسی نے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے؟ ایسا جملہ کہا ہو جس نے آپ کے اندر کا سکون چھین لیا ہو؟ ایسا رویہ دکھایا ہو جس نے آپ کو بے وقت محسوس کروایا ہو؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا وقار واپس لیں، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ 5 نفسیاتی ہتھیار جن کے بعد کوئی شخص دوبارہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکے گا۔ یہ ہتھیار نہ شور مچاتے ہیں نہ انتقام لیتے ہیں، یہ آپ کے اندر ایک ایسی طاقت جگاتے ہیں جو دوسرے کے رویے کو بدل دیتی ہے اور آپ کے اندر کا سکون واپس لے آتی ہے۔ نمبر 1، خاموشی اور متعین رد عمل۔ جب کوئی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو فوراً جواب دینے کے بجائے خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی کمزوری نہیں وقار کی زبان ہے۔ یہ دوسرے کو الجھا دیتی ہے اور آپ کی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے وہ کسی بھی بحث میں جیت جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خاموشی بھی جواب ہے مگر عقل مندوں کے لیے۔ نمبر 2، حدود مقرر کرنا۔ جو لوگ بار بار آپ کی تذلیل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے ان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی ہوتی۔ عزت ہمیشہ وہاں رہتی ہے جہاں حدود واضح ہوں۔ اگر کوئی شخص بدتمیزی کرے تو پختہ لہجے میں کہیں، یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں۔ جو آپ کی حدوں کا احترام نہیں کرتا اسے اپنی زندگی کے دائرے سے نکال دینا ہی عزت کا پہلا اصول ہے۔ نمبر 3، جذباتی غیر تعلقی۔ جو لوگ آپ کو چوٹ پہنچاتے ہیں وہ آپ کے رد عمل سے طاقت لیتے ہیں۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیں۔ ان کے الفاظ کو اپنے اندر نہ اتاری بلکہ ذہن میں کہیں۔ یہ ان کا انداز گفتگو ہے، میرا معیار نہیں۔ جب آپ رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں تو دوسروں کے الفاظ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو اپنے جذبات پر قابو پا لیتا ہے وہ دوسروں کے زہریلے رویوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، الفاظ کا انتخاب اور لہجے پر قابو۔ جب آپ کم مگر مضبوط بولتے ہیں تو آپ کے الفاظ زیادہ اثر کرتے ہیں۔ تضحیک کرنے والے آپ کے پختہ لہجے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ آپ کا اعتماد ان کے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ بس 3 لفظ یاد رکھیں۔ احترام ضروری ہے۔ یہ جملہ نرم ہے مگر بہت طاقتور۔ آواز میں ٹھہراؤ رکھیں، کیونکہ وقار بولنے میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، اپنی کہانی خود لکھنا۔ ذلیل کرنے والے آپ کے بارے میں وہ کہانی سنانا چاہتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہو، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنی کہانی خود سنائیں۔ خود کو ان کے الفاظ سے مت ناپیں، اپنے عمل اور کردار اور سچائی سے اپنی پہچان بنائیں۔
جب آپ اپنی کہانی خود بیان کرنا سیکھ لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی شخص آپ کی عزت چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، جو اپنی کہانی خود لکھتا ہے وہ خاموشی میں بھی فتح پا لیتا ہے۔ طاقتور بننے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ خاموش رہ کر بھی اپنی عزت برقرار رکھ سکیں۔ لوگ ہمیشہ آپ کو آزمانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ 5 نفسیاتی ہتھیار انہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ کمزور نہیں، باشعور ہیں۔ وقار سے جینا سیکھ لیجئے، کیونکہ عزت ہمیشہ ان کے قدموں میں رہتی ہے جو خود کو سمجھنے اور سنبھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ خوشی کبھی باہر سے نہیں آتی، یہ اس دل میں جنم لیتی ہے جو شکر گزار رہنا سیکھ لے۔ جب انسان خود سے سچ بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بات اسے گرا نہیں سکتی۔ اصل طاقت وہ نہیں جو جسم میں ہو، بلکہ وہ ہے جو انسان کے صبر میں چھپی ہو۔ وقت سب کو بدل دیتا ہے، مگر کچھ لوگ وقت کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ جو لوگ ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تجربہ وہ استاد ہے جو سبق دینے کے بعد امتحان لیتا ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب ان میں خود غرضی کے بجائے احساس شامل ہو۔ انسان جب اپنی خامیوں کو پہچان لیتا ہے تو دوسروں کی غلطیوں پر ہنسنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اندر سے سکون دے وہی تمہارے لیے سچ اور ضروری ہے۔ جو انسان اپنے دل کے زخموں کو مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے وہ دنیا کے سب سے بہادر لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ احترام دینے والا ہمیشہ محترم رہتا ہے، چاہے دنیا اسے کمزور ہی کیوں نہ سمجھے۔ زندگی کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ انسان ہر دن کچھ نیا سیکھتا رہے اور خود کو بہتر بناتا رہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف اور ذلت، رسوائی اور مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہم پر اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔